جارج جرداق جس نے مولا علی پر 4 کتابیں لکھی، عیسائی مورخ ہے، اور اسے بلایا بھی گیا کہ آپ علی کے علاوہ کسی اور پہ کتاب لکھیں، تو جارج جرداق نے کہا جس نے پوری زندگی علی پہ لکھا ہے اب علی کے علاوہ کسی پہ نہیں لکھے گا۔ تو وہ اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی 1000 مرتبہ میں نے نہج البلاغہ پڑھا ہے، اور فصاحت و بلاغت کا جو سلطان ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ علی مولا سے مناجات کرتے ہوئے یہ جملے کہتے ہیں کہ او علی if I say you are superior to Jesus Christ my religion can't accept it۔ او علی اگر میں یہ کہوں کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں تو کیونکہ میں عیسائی ہوں میرا دین قبول نہیں کرتا، اور if I say he is superior to you my conscience won't accept it۔ اور اگر یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ آپ سے افضل ہیں تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ جارج جرداق کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ العلی صوت العدالت الانسانیہ، انسانوں کی عدالت کی آواز اگر کوئی زبان ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ وہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہوئے پھر کہتے ہیں علی ٹیل اس یور سیلف، آپ خود بتاؤ آپ کیا ہو۔ تو پھر میں وہاں پر جملہ کہتا ہوں کہ سنو علی کی زبانی، سنو علی کیا ہے۔ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا الہی انت کما احب۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، شاید ہی تاریخ انبیاء میں یہ جملہ مل جائے کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا تھا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، سوچنے والوں کے لیے بہت عظیم معیار کا جملہ ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کے لیے اسی جارج جرداق نے یہ جملہ کہا، کاش علی ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم علی سے پوچھتے کہ سوالات کیا ہوتے ہیں اور پھر علی سے جوابات لیتے۔ تو شہید مطہری اللہ مقامہ نے یہ جملہ کہا کہ تم نے علی مولا پہ لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے، مگر لگتا ہے کہ ابھی علی سے مکمل آشنا نہیں ہو۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی آج کے زمانے کی ضرورت ہے، تو پھر 1400 سال کے بعد تمہارے جیسا کوئی دیوانہ پیدا ہو، پھر وہ کہے گا علی آج کے زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ تو علی ٹائم لیس شخصیت کا نام ہے، علی سدا بہار شخصیت کا نام ہے۔ تم یوں کہو کہ علی ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ تو یہ وہ علی ہے کہ جس کے لیے حضرت عمر یہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائیں۔ یہ وہ علی ہے جن کے لیے حضرت عمر یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواتین بانجھ ہیں کہ علی جیسا فرزند پیدا کر سکے۔ یہ وہ علی ہیں جن کے لیے خصائص امیر المؤمنین میں یہ بیان آتا ہے، امام نووی یہ جملہ کہتے ہیں کہ 10 خصوصیات اور 10 کوالٹیز ایسی ہے علی کی جو کسی میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ وہ علی ہیں کہ جن کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری گلیوں میں گھوم کر یہ جملہ کہتے تھے، اور لوگوں دیکھ لو یہ علی ہے، اور یہ جملہ کہتے تھے علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ جو علی تمام انسانوں سے افضل ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ منکر ہے۔ اور فقط اتنا نہیں بلکہ میں تو آغا مفتی صاحب کے ساتھ اور مولانا کے سامنے یہ جملہ بھی رکھوں گا کہ یہ وہ ذات ہے جو فقط وجہ اللہ ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی وجہ اللہ نہیں کہلا پایا۔ یہ وہ ذات ہے جو کرم اللہ وجہہ ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی کرم اللہ وجہہ نہیں کہلا پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ انا سید البشر، انا سید البشر و علی سید العرب، میں انسانوں کا سردار ہوں، علی عربوں کا سردار ہے۔ اور فرماتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، علی صاحب کرامت چہرہ جس کا پروردگار عالم نے بنایا، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا، اس لیے کہ علی کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ علی پوری زندگی خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانے والا ہے۔ اسی لیے لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا، کہ علی نے کبھی بھی کسی کی
پوجا نہیں کی۔ یہ وہ علی ہے کہ جس کی محبت ایمان کا جزو ہے۔ کسی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے محبت رکھو گے تو ایمان کامل ہوگا، مگر علی کے لیے کہا گیا، مولا علی کے لیے یہ جملہ کہا گیا۔ اب میں چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں نووی صاحب کے۔ امام نووی ایک بڑا معتبر نام ہے، وہ فرماتے ہیں علی مولا کو چند انفرادی خصائص کہتے ہیں، وہ خصوصیات جو کسی اور میں نہ پائی جائے، خصائص جمع ہے خصوصیت کی۔ فرماتے ہیں کہ علی مولا کا پہلا شرف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابتدا اسلام لانے والے آپ ہیں، اولین فرد وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ وہ واحد فرد ہیں جن کی تربیت رسول خدا نے کی ہے۔ آپ کی منفرد ذات میں یہ جملہ ہے کہ آپ شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے۔ تو مجھے تو یہاں پر وہ بات یاد آ رہی ہے جناب ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، کہ جب وہ فتح مکہ ہوا تو جب رسول خدا کے گھر آنا چاہ رہے تھے تو اور بستر پر بیٹھنا چاہ رہے تھے تو بی بی ام حبیبہ نے کہا کہ ذرا آپ رکیے، میں بستر کو لپیٹ لیتی ہوں۔ تو جب لپیٹا سائیڈ میں رکھا تو کہا بیٹا کہ کیوں؟ آپ نے کہا یہ رسالت کا بستر ہے، اس پہ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو مجھے یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس رسالت کے بستر پہ وہی بیٹھ سکتا ہے، وہی سوچ سکتا ہے جو رسالت میں سے ہو، جو نبی میں سے ہو، جس کے لیے نبی یہ کہے علی منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ۔ مواخات جس میں اخوت کا معاملہ ہے، آغا نووی یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر رسول نے مواخات مکے میں کیا تب بھی علی سے، مدینے میں کیا تب بھی علی سے۔ تو یہ تمام چیزیں اچھا اس کے ساتھ جیسے کہ حضرت نے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی کو 3 فضیلتیں ملی، اگر وہ مجھے مل جاتی تو ہمارے آل خطاب کے لیے جس چیز پہ بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے عزیز تر تھا۔ ان 3 فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت، پہلی فضیلت یہ بتاتے ہیں کہ رسول نے اپنی دختر علی کو دی، یعنی علی داماد رسول ہیں۔ اور مجھے تو ظاہر سی بات ہے، ہم ممبر پہ بھی جاتے ہیں اور یہ فقط ممبر کے لیے جملے نہیں ہوتے، یہ حقیقت بھی ہے۔ تاریخ میں 2 شوہر ایسے نظر آئے جو اپنی زوجاؤں کی وجہ سے افتخار کرتے ہوئے نظر آئے، یا ختمی مرتبت ہیں رسول خدا جو جناب خدیجہ کے لیے۔ اور اویس بھائی عجیب جملہ رسول خدا نے کہا ہے کہ رزقت حبھا، اللہ نے خدیجہ کی محبت میرا رزق قرار دیا، عجیب جملہ ہے۔ دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یا حضرت علی علیہ السلام کہ جب باغی شام کو خط لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ تم میرا کیا مقایسہ کرو گے، اللہ نے مجھے زہرا کا شوہر بنایا ہے۔ 2 شوہر ایسے ہیں جو اپنی زوجاؤں کی وجہ سے افتخار کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی علی کو دی۔ دوسری فضیلت جو حضرت نے ذکر کی کہ پوری رات جاگتے رہے اور رسول یہ کہتے رہے لَأُعْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار، میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو فرماتے ہم تو پوری رات انتظار کرتے رہے مگر یہ علم مقدر بنا علی کا۔ اور پھر کہتے ہیں تیسری بات کہ جب مسجد کے 10 دروازے کھلتے تھے مسجد کی طرف لوگوں کے، صحابہ کے، تو اس میں سے رسول خدا نے سب کے دروازے بند کروائے سوائے علی کے۔ یہ ایسی فضیلتیں تھیں، اگر ہم کو اس میں سے ایک بھی فضیلت مل جاتی تو آل خطاب کے لیے یہ بہت ہی عمدہ تھا۔ پھر آغا نووی یہ کہتے ہیں سورہ توبہ کا تبلیغ کرنا، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر جا رہے تھے، ان کو آپ نے پلٹایا اور آپ نے حضرت علی کو سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا، کہا یہ ایسی فضیلت ہے جو فقط علی کو میسر ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں خیبر میں علم
علی کو ملا، یہ ایسی فضیلت ہے جو علی کو میسر ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول نے کہا کیا تو راضی نہیں ہے، کیا آپ راضی نہیں ہو اس بات پہ کہ آپ کی مثال مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ۔ یہ وہ تمام فضائل ہیں جس کو آغا نووی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ کمالات ہیں جو ذات علی میں منحصر ہیں، کسی اور میں یہ معاملات اور یہ واقعات نہیں ملتے۔ اور یہاں سے آغا رفیق صاحب بھی بیان کریں گے کہ کوئی ہے جو علی کے علاوہ وجہ اللہ کہلا سکے۔ میں مختصر پہ آتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی اور میں پروگرام آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، وہ سب صحیح روایات میں اس طرح کے القابات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے مختص فرمائے گئے ہیں، اس سے کیا معنی مراد ہے؟ حضرت صاحب نے چند باتیں ذکر کی، یقیناً جیسا میں نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے مناقب ہیں، بڑے محامد ہیں۔ اگر صحیح حدیث پہ نظر ڈالی جائے تو وہ صحیح حدیث بھی ناکافی پڑ جاتی ہے ان کی تعریف اور محامد میں، بجائے اس کے کہ ہم ضعیف اور من گھڑت چیزوں کا اپنا سہارا لیں۔ جی ٹھیک ہے نا، صحیح احادیث حضرت علی پر متعدد اور بے شمار ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مثل فیک مثل عیسیٰ، علی تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام سے ملا رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث تشبیہ جو ہے تمہاری مثال ایسے ہے، تمہاری مثال ایسے ہے، آگے پوری حدیث سنیں پھر آپ نہیں کہیں گے کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ فَإِنَّ الْيَهُودَ قَدْ أَبْغَضَتْهُ، یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا، اتنا بغض کیا کہ حتیٰ بہت امہ، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام تک لگا دیا۔ فَإِنَّ الْيَهُودَ، اور یہودیوں نے کیا کیا، فَإِنَّ عیسائیوں نے کیا کیا، محبت کی، اتنی محبت کی کہ انہیں حد سے بڑھا دیا، حد سے اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، علی تمہاری وجہ سے دو لوگ جہنم میں، دو قسم کے طبقے جہنم میں جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ جو تمہیں تمہاری مناقب کو، محامد کو گھٹائے گا، ایسے بدبخت وجود ہے، مبغض، جو بغض کرے گا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو گھٹائے گا، نعوذ باللہ علی کو بزدل کہے گا، ایسے بدبخت بھی ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو غلف کریں گے، اور غلف ایسے کریں گے کہ ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ انہیں انبیاء سے افضل قرار دیں گے، ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ اپنی کتابوں میں یہ لکھیں گے کہ نعوذ باللہ جبرائیل نے خیانت کی، آنا تو حضرت علی کے پاس نبوت لے کے تھا لیکن وہ نبوت لے کے گئے محمد رسول اللہ کے پاس، اتنا بڑھائیں گے۔ علی کو مشکل خشا کہیں گے، حاجت روا کہیں گے، معصوم عن الخطا کہیں گے، یہ غلو ہے۔ اہل السنہ والجماعت، میرا عقیدہ یہ ہے، انبیاء کے بعد، فاطمہ کے بابا کے بعد، انبیاء کے بعد، ابو بکر و عمر عثمان کے بعد، اس کائنات میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اتفاقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب، محامد، اب وجہ اللہ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام لوگوں نے استعمال کیے۔ کوئی صحیح روایت ایسی ہو مسند جس میں یہ موجود ہو، یہ خلف کی کیفیتیں ہیں۔ اچھا، کرم اللہ وجہ بھی خلف ہے، گلو ہے بات ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں الدعاء لہم قربت، تین چیزیں منہجی طور پر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جب ان سے محبت کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے، حبہم دین۔ اور دوسری چیز والاقتداء بہم وسیلہ، ان کی پیروی کرنا، ان کے راستے کا انتخاب کرنا، ان کے منہج کا انتخاب کرنا، یہ جنت میں جانے کا طریقہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ والدعاء لہم قربہ، ان کے لیے دعا، جب بھی نام آئے رضی اللہ عنہ، اور رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹا نام ہے، رضی اللہ دعا ہے، ویسے بہت بڑی دعا ہے، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو، دعا ہے۔ اور یہ اللہ نے یہ جملہ ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہیں یوں ذکر کیا، کہیں یوں ذکر کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ جملہ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، ربانی صاحب یہ کوئی چھوٹا امتیاز ہے۔ اس امتیاز میں تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محامد، جیسا کہ ذکر کر رہے تھے، ھذا منی وانا منہ،
کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ محمد کم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ آپ نے اپنے نواسوں کے لیے بھی کہا، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، من احبہما فقد اور تو احبنی، کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں ہے، یہ جی ہے یہ کہا آپ نے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عظیم صحابی ہیں، شہید ہوئے ان کے لاشے کے قریب آپ کھڑے ہیں، صحیح حدیث ہے، آپ فرما رہے ہیں جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں۔ تو مختلف موقع پر آپ نے امتیازات سے نوازا صحابہ کو، لیکن حضرت علی کا مقام اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست، میں اس کا معنی یہی کرتا ہوں، آپ قاموس دیکھیں، منجد دیکھیں، لغات دیکھیں، تراجم دیکھیں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا اس کا علی مولا ہے۔ کیا معنی؟ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ کوئی مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ علی سے دوستی اللہ کے رسول سے دوستی ہے، علی سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ امتیاز کتنا بڑا امتیاز ہے۔ اور پھر یہ جملہ آپ یہ سوال بھی کر لینا، یہ مولا کا لفظ اللہ کے رسول نے کسی اور کے لیے بھی کہا ہے؟ کہ پوچھ سکتے ہیں بندہ، بالکل کہا ہے۔ ایک آپ کے غلام ہوا کرتے تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان سے فرمایا تھا انت مولانا و اخانا، آپ ہمارے دوست بھی ہو، آپ ہمارے بھائی بھی ہو۔ مدعا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محمد میں نے شروع میں جو بیان کی ہے کتنا محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے وہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا، لا یحبک الا مؤمن اور ولا یبغضک الا منافق۔ علی سے بغض کون کرے گا؟ جس کے دل میں منافق ہوگا۔ مدعا صرف اتنا علامات موجود ہیں، امید اتفاق کریں گے، غلوف نہیں بلکہ صحیح حدیث کیا ہے حضرت علی سے محبت میں غلوف کیا ہے، اس کی کوئی حد بتائیں تاکہ ہم غلوف سے بچیں، انتہائی محبت میں جائیں۔ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے یہ اصطلاح اور یہ تعبیر وجہ اللہ کی نہیں آئی۔ میں نے بیان کیا کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں انا سید البشر و علی سید العرب، علی کرم اللہ وجہ ینابی المودہ، ٹھیک ہے، ینابی المودہ سلیمان قندوزی، ٹھیک ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی روایت کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو بکر سے بی بی عائشہ یہ پوچھتی ہیں کیا آپ علی کی چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے، تو موجود ہے نا، تو فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی یہ عبادت، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ دوسری روایت ہے مکے میں حج کے دوران حضرت عمر طواف کر رہے تھے، ایک جوان آیا کہتا ہے کہ مجھے علی نے مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ حج کے دوران اللہ کے حرم میں مچھر بھی مارنا جرم ہے، علی نے تمہیں کیسے مارا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ابھی حوالہ مولانا کہیں گے تو دیتا ہوں میں ان کو۔ تو کہا کہ علی کو بلا لیں، جب علی مولا کو بلایا کہا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے، کہا یہ اللہ کے حرم میں اوروں کے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے بھی انہیں تھپڑ مارا، کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا قد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ، تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے ہے، مارا اللہ کے ہاتھ نے ہے۔ یہ تو معروف اور مشہور تھا، بلکہ یہاں پر آئے بہت اچھا مجھے یاد آ گیا، ابن اسیر جزری عز الدین جس کا نام ہے، کون نہیں جانتا اس بزرگوار کو؟ اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جا رہا ہے، تو وہ فرماتے 7-8 جملے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب علی عالم شباب میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو صحابہ دیکھ کر یہ جملہ کہتے تھے۔ لغت کی ان کی کتابیں، لغت پہ ان کا بڑا کام ہے، محدث ہیں، اور خصوصاً حدیث کی کتابوں پہ انہوں نے اور حدیث کی لغت پہ بڑا کام کیا ہے۔ وہاں پر یہ 7-8 جملے لے کر آ رہے ہیں۔ کیا جملے لے کر آ رہے ہیں؟ جب علی کو دیکھتے تھے، کیوں علی وجہ اللہ ہے، کیوں علی کرم اللہ وجہہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی کو صحابہ دیکھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ
ما اکرم هذا الفتى لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتى لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتى لا الہ الا اللہ ما اقدى هذا الفتى لا الہ الا اللہ کہتے جاتے، علی کے کمالات کو بیان کرتے جاتے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا گیا؟ صحابہ کے درمیان علی مولا کو عین اللہ کہنا، لسان اللہ کہنا، وجہ اللہ کہنا معمول تھا، حضرت علی کو کہتے تھے۔ اور پھر میں یہیں سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر جو کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، گویا کہ یہی وہی تعبیر ہے کہ علی سے گویا کہ مشکلات میں مدد لینا خود خدا سے مدد لینے کے مترادف ہے، کیونکہ پروردگار عالم خود یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ سب یہ تو اصحاب رسول کی اصحاب رسول۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، میں خیال اس کا ہو جائے مجھے آگے بڑھنے دیں، مجھے آگے بڑھنے کیونکہ دیں۔ یہ ضروری ہے کہ النظر الی جو ہم نے پہلے بھی بحث کی تھی، اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جملہ یہ مجھے کہنے تھے، انہوں نے کہا کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست، ٹھیک ہے۔ مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب جو ہے آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب جو ہے سرپرست بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نہیں جاتا ان معنوں میں کہ مولا کا مطلب یہ ہے، یہ تقریباً 18-19 معنی آپ نکالیں گے۔ میں کہتا ہوں جب بھی آپ کلام کی معنی کو نکالتے ہیں، لفظ کے معنی کو، تو اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ پسوند اور پیشوند کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ نبی یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا نبی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتے؟ وہاں پر نبی یہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ رسول بتا رہے ہیں کہ میں کس معنی میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، یعنی جس طریقے سے میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری اولادوں پر، تمہاری جان پر، تمہارے مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اس معنی میں کہ رسول گھر بیٹھے اگر کسی کی طلاق کروا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میری طلاق کیوں کروا دی۔ اگر رسول کسی کی گردن اڑا دیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سوال کرے۔ اسی معنی میں تو ایک جملہ بھی کہتا ہوں کہ بعد غدیر اگر کوئی جیتا رہا تو وہ علی کی خیرات تھی۔ اگر علی چاہتے تو مولائیت کی منزل پر تھے کہ حضرت علی چاہتے تو انہیں تیغ بھی کر سکتے تھے، مگر چونکہ حکم صبر ہے، حکم ہے آپ کو کہ آپ صبر کریں، اور حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ دین اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کریں۔ روایات ہمارے پاس موجود ہیں، تمام کتب اہل سنت سے بھی موجود ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد یعنی حاکم بنانا ہے۔ ہاں، یہاں مولا سے مراد سرپرست، النبی اولیٰ بالمؤمنین، پسوند اور پیشوند موجود ہے، اس سے ملا کر مانا کریں نا آپ، بیچ میں سے کیسے نکالیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ 1.25 لاکھ تعداد کو پیچھے بلا کر آ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں علی میرا دوست ہے۔ یہ تو وہی علی ہے جس کو آپ بستر پہ سلا کر آئے، یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے آپ نے حدیث الدار میں کہا کہ یا علی انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا۔ ابو طالب کو تانا دینے لگے کہ بھائی تم اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بھی کرو۔ یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں علی منی کا منزلتی من ربی، یہ وہی علی۔ اچھا، عجیب روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ جملہ سن لیجیے۔ سوائے کے محرکہ کی روایت ہے اور ریاض النظرہ کی روایت۔ اصل میں کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، پھر سوال بنتا نہیں ہے۔ یہ روایت پڑھنے تھے مجھے، یہ روایت پڑھنے تھے، پھر آپ اس کو لکھتے رہیں۔ سوائے کے محرکہ اور ریاض النظرہ کی یہ روایت ہے، قال جاء ابو بکر و علی یزوران قبر النبی، ٹھیک ہے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر جو ہے رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے آئے۔ اچھا، زیارت یہاں پر معلوم ہوتا ہے بدعت نہیں ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی بڑے بعد وفاتی بستۃ ایام، بعد وفات 6 ایام، تو حضرت علی کہتے ہیں قال علی علیہ السلام لابی بکر تقدم، آپ آگے بڑھیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ماں قلت تقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول علی منی بمنزلتی من ربی، میں اس شخص پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اب یہ علی شباب میں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شباب میں ہونے کی وجہ
سے خلافت نہیں دی گئی. یہ وہ علی شباب میں ہے کہ یہاں پر حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں اس فرد پر کہ جس کے لیے رسول خدا سے میں نے یہ سنا علی منی بمنزلت من ربی, علی میرے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے جو میں رب کے نزدیک رکھتا ہوں. اللہ اکبر. مصعب آپ کی طرف ہے 2-3 ابہام ہے, تو کانٹرڈکشن نہیں ہے ان چیزوں میں؟ یہی اگر علامہ صاحب محسوس نہ کریں, یہی وہ غلو ہے جس کا میں بیان کر رہا تھا. یہ حضرت ابو بکر کا بیان یہی وہ تجاوز ہے. اب آپ نے گھنٹہ بات کر لی تو بات سن بھی دینا. یہی وہ تجاوز ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. ایک روایت ہم باری باری بیان کریں گے. حضرت نے کئی چیزیں بیان کی اور یقیناً فضائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, مراتب اور مناقب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار وہ ہوتا ہے جب بندہ غلف کرتا ہے. اب النظر الی وجہ علی عبادہ والی روایت جو ہے, تمام محدثین نے اس روایت میں اس کو ضعیف کہا ہے. تمام محدثین نے. میں آپ کو ضعیف اور موضوع میں فرق ہے. آگے تو سن لیں, بات تو سن لیں, موضوع بھی آنے والی ہے, سن تو لیں. میں آپ کی بات پہ نہیں میں نے بولا, ایک دفعہ بولا آپ نے کہا میں بات کر لوں, میں خاموش ہو گیا, تو یہ مناسب نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہے کہ بات آپ نے کر لی, اب سن لیں, ٹھیک ہے نا. اس حدیث پر الموضوعات کس کی ہے؟ ابن جوزی کی ہے, جس میں تمام موضوعات جمع کیے. وہ کہتے ہیں لا یصیح من جمیع طرقی, کسی طرق سے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. اچھا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں اس حدیث میں ایک سے زیادہ مقامات پر راوی موضوع اور باطل ہے. حضرت نے موضوع کا ذکر کیا. امام شوکانی رحمہ اللہ الفوائد المجموعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں روایات میں 2 راوی موضوع ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا یہ روایت موضوع تر روایت ہے, ٹھیک ہے نا. تو ویسے جیسا اس دن ہم نے ذکر کیا تھا, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے رسول کے عظیم صحابی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, کیوں نہ اللہ کے ولی کو دیکھنا افضل عمل ہے, عام طور پر مومن کے, لیکن اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا, یہ فرمانا کہ فرمان رسول ہے. اچھا پھر اس موضوع پر پھر موضوع بناتے جانا, موضوع گھڑتے جانا. تو اپنا حوالہ نہیں دے رہا. پھر آپ وہی بات آپ کر لیجیے گا اپنی بات پہ. حضرت اپنی بات پہ تھوڑا سا صبر کر لیں, تھوڑا سا صبر کر لیں. اب تک آپ مجھے شاباش دے رہے تھے, اب تھوڑا سن لیں, تھوڑا یہ بات بھی سن لیں. تو حضرت اس ضعیف نہیں, یہ موضوع ہے. امام شوکانی میں نے ذکر کیا, علامہ البانی میں نے ذکر کیا, الموضوعات ابن جوزی میں نے ذکر کیا. پھر وہاں کے صفحے اگر چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو انہوں نے بات یہ ہے پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر خلفاء سے ثابت کرنا کہ انہوں نے یہ کہا, اس کی ترجمانی کہ اللہ کے رسول سے ہم نے سنا. قطعاً جب یہ روایت ایک چھوٹا سوال ذہن میں آ گیا, اکثر سنتے ہیں ہم فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی معتبر سمجھی جاتی ہے اہل سنت کا. تو یہ جی ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے, موضوع حدیث معتبر نہیں ہے. ضعیف میں کہہ رہا ہوں موضوعات میں سے. اب موضوعات کچھ جگہوں پہ راوی موضوعات ہیں, ویسے تو ایک راوی بھی موضوع آ جائے, آپ بات پوری ہونے دیں میری تھوڑی. ایک راوی بھی موضوع آ جائے وہ حدیث موضوع ہو جاتی ہے. ایک راوی بھی موضوع آ جائے, اور موضوع کا معنی کیا ہے؟ من گھڑت. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زندگی آپ کے ساتھ رہے, بچپن آپ کے ساتھ, لڑکپن آپ کے ساتھ, ہجرت سے پہلے آپ کے ساتھ, ہجرت کے بعد آپ کے ساتھ, 27 جنگوں میں آپ کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے. کتنی روایتیں مروی ہیں. حضرت علی حدیث روایت کرنے میں کتنے محتاط ہیں. کتنی روایتیں آپ نکالیں, آپ کو پتہ چلے گا اتنے محتاط ہیں. اور ہم ان سے محبت کرنے والے, ہم غلوف کرتے جائیں ان کے فضائل پہ. وہ خود اتنے محتاط ہیں حدیث بیان کرنے میں, کہیں ایسا نہ ہو یہ ہو جائے, کوئی ایسا نہ ہو. بتائیں سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا؟ 2 شخصیات نے گزارا. ایک حضرت علی نے گزارا, دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارا. اپنے بستر پر کسے لڑایا؟ علامہ صاحب نے کہا کسے بٹھایا تھا, کسے سلایا تھا؟ حضرت علی کو سلایا تھا. امانتیں کس کے حوالے کی؟ حضرت علی کے حوالے کی. 6 سال کی عمر میں مسلمان کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت علی نے پڑھا تھا. 6 سال کی عمر میں. سارے مناقب ہیں, لیکن ان کی منقبت کے لیے ضعیف حدیثوں پر جانا ضروری ہے. آپ کو ان کی منقبت غلوف کرنا ضروری ہے. جب اللہ کے نبی کی اب وجہ اللہ ہے اور روایت پیش کی وجہ اللہ, اب وجہ اللہ سے آپ کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں, کیا لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ. جنہیں بھائی آپ یہ دیکھیں وجہ اللہ, وجہ کسے کہتے ہیں؟ اب وہ بات تکمیل ہو جائے. اسی طریقے پر کرم اللہ وجہ ہو, ٹھیک, ہماری دعا ہے, بہترین جملہ ہے, لیکن رضی اللہ عنہ میں کوئی خامی ہے, کوئی کمزوری ہے. بات یہ ہے کہ جو سلف نے کہا
جو اسلاف نے کیا، جو صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین میں، آپ اسی کو رکھیں. حضرت علی میں نے ابھی آج بھی جمعہ پڑھایا، پچھلا جمعہ پڑھایا، اس سے پچھلا جمعہ پڑھایا، ختم. موضوع کمال کا بہت موضوع ہے اچھے. یار. صرف ایک سوال، امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے نا صحیح بخاری میں، کتابوں میں ہے نا؟ امام بخاری کی سلف تو ہے. کتب میں موجود ہے علیہ السلام، لیکن امام بخاری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اب تصنیف ہو رہی ہے. اب اہل حدیث اگر امام بخاری پہ تنقید کرے تو پھر میں کہا کوئی بھی ہو، ہم مقلد تو نہیں امام بخاری. دیکھیں کہتے ہچکچا کے کہہ رہے ہیں، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. نہیں ہچکچا کے آپ یہ امام بخاری کہیں ہو، جہاں فضائل امام علی بخاری ہو، آتے بہت ہیں بڑے وہاں آنکھیں بند آپ کر پر کے، غلوف کا نام لیتے ہیں. جب یہ جو میں نے امام روایت بخاری رحمۃ اللہ علیہ السلام اگر لکھ رہے ہیں تو ضروری تو نہیں ان کی بات سے اتفاق کیا جائے. آپ یہ حتمی کیسے کہہ سکتے ہیں علیہ السلام لکھا ہے؟ علیہ السلام کا جملہ اتفق فیہ علماء العرب والعجم، علیہ السلام کا جملہ عرب اور عجم کے علماء اتفاق کرتے ہیں یہ انبیاء کے لیے. اس کا مطلب آپ نے نبی بنا دیا. امام بخاری نے نہیں لکھا آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر لکھا بھی ہے تو ہم معتقد تھوڑی ہیں ان کے. بس وہ ایک بات یعنی یہ ہے امام کہ بخاری نے نہیں لکھا وہ قابل قبول نہیں. پھر یہاں پر آپ دیکھیں جو جس روایت کو یہ موضوع قرار دے رہے ہیں ضعیف سے، یار حضرت نے بہت ساری باتیں کی اور رہ جائیں گی. پھر ابن کثیر میں ایک حوالہ دیا حضرت نے، یہ جملہ کہنے تھے ابن کثیر کتاب بدایہ و نہایہ میں یہ جملہ بعد میں آیا ارشاد فرما ہے. دیں. سیوطی نے کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے. یہ روایت ان بزرگوں نے جو ان کے ہاں باقاعدہ نامینیٹڈ بزرگوار ہیں وہ اس روایت کو لاتے ہیں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے موضوع قرار دیتے ہیں. النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126، میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236، الفوائد المجموعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کیا پتہ آپ ایسے ہی نام لیتے ہوں حقیقت میں نہ ہو. یہ دیکھیں نا، آپ بات سنیں، آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو نظر آ جائے کتاب میں سامنے رکھنا، یہ کیسے آپ نے کہہ دیا موجود ہے صحیح یہ آپ بخاری نے میں کیسے کہہ دیا؟ ایسے بولتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ صلوات علیہم، کیسے وہ آئے مجیدہ کہ ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو. خود قرآن مجید میں موجود ہے، خود ان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ہو سکتا ہے ایسے کہتے ہوں. یہ کتب موجود ہیں، یہ ان کے حوالے موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر یہ چاہیں گے تو کتب ان کے سامنے ہوں گی، وہ حوالے ٹھیک ہے نا. آپ کی ساری حدیثیں آپ نے ضعیف پڑھی ہیں. کوئی روایت کوئی ایک جو میں بتا رہا ہوں جو فضائل علی میں ہے وہ ضعیف ہے. نہیں ضعیف نہیں، موضوع تک ضعیف بھی پڑھ لینا چل جائے گا، ضعیف بھی پڑھ جائے چل جائے گا. ضعیف سنا دیں، کوئی ضعیف سنا دیں. پھر آتے ہیں اس کے بعد سنا دیں، ضعیف سنا دیں، ضعیف چل جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابو بکر یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اکتست رجلا بثلاثۃ من رسل بخن لہذا الرجل. یا رسول اللہ آپ نے اس شخصیت کا مقایسہ کیا 3 رسولوں کے ساتھ. من ہوا یا رسول اللہ، وہ کون ہے جن کو 3 رسولوں کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا تعرف یا ابا بکر، کیا تم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ قال اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو الحسن علی بن ابی طالب. قال ابو بکر بخن لک یا ابو الحسن و این مثلک یا ابو الحسن. یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے. خوارزمی بیان کرتے مناقب میں اس کو پیش کرتے ہیں حضرت ابو بکر کے حوالے سے. پھر دوسری روایت ہے، ایک دفعہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. قال من سرہ ان ينظر الى اعظم الناس، کون ہے جو کہ عظیم انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو؟ منزلتاً و اقربہم قرابتاً و افضلہم دالتاً و اعظمہم غناء عن رسول اللہ، جو فضیلت میں، کرامت میں، قرابت میں سب سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ قریب ہو. فرماتے ہیں فلینظر الی ھذا الطالب، دیکھو وہ علی ابن ابی طالب آ رہا ہے، اس کی طرف دیکھو. یہ تمام روایتیں موجود ہیں، یہ تمام روایتیں معتبر ہیں.